انزل الیک کہ جو چیز اتاری گئی ہے آپ کی طرف آپ کے رب کے پاس سے وہ حق ہے، وہی حق ہے۔ کیا مطلب؟ شریعت اسلامیہ حق ہے، قرآن پاک حق ہے، پیغمبر کی تعلیمات جو اللہ کی طرف سے آئی ہیں یہ حق ہے۔ اہل علم آپ کی تائید کرتے ہیں، بے وقوف ہیں وہ لوگ کہ جو آپ کی مخالفت کر رہے ہیں۔ وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، اور جو چیز آپ کے اوپر اتری ہے پیغمبر، وہ چیز یا وہ بات یا وہ شریعت یا وہ دین یا وہ تعلیمات وہ رہنمائی کرتے ہیں عزیز حمید کے راستے کی۔ العزیز الحمید یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفاتی نام ہے، یعنی اللہ کے راستے کی رہنمائی کرتی ہیں یہ تعلیمات۔ وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم اذا مزقتم كل ممزق۔ مکے والے ایک بات تو یہ کہ سمجھ میں نہیں آ رہی، چلو نہیں سمجھ میں آ رہی معذور ہے، اور ایک یہ کہ ایک شخص ایک بات کہہ رہا ہے اس کا مذاق اڑانے کا تو کوئی موقع نہیں۔ بھائی نہیں سمجھ میں آتی چلو ٹھیک ہے، لیکن مذاق اڑانا یہ کسی طرح بھی اس انسان کو جو ہے اس بات سے نہیں بچا سکتا کہ یہ آدمی مجرم ہے۔ نہیں سمجھ میں آئی بات تو معذور کہہ سکتے ہیں، لیکن نہ سمجھ میں آنے والا مذاق اڑانے کھڑا ہو جائے اس کے کوئی امکان نہیں ہے۔ ایک صاحب کے بارے میں معلوم ہوا کہ یہاں ایک عالم تشریف لائے، ان سے سوال کیا گیا، انہوں نے جواب جیسا بھی ہوگا دے دیا سو دیا، تو جن صاحب کی رائے کے خلاف تھا وہ جواب، ان صاحب نے ان کے تعلق سے کہتے گدے ہیں۔ اب آپ یہ جو ہے بات کہ آپ کی رائے کے موافق بات کہی جائے تو ٹھیک، اور اگر آپ کی رائے نہ ملتی ہو تو آپ فوراً کسی کی توہین کرنے کھڑے ہو جائیں، یہ جو ہے غلط طریقہ ہے۔ اس کو فرمایا کہ وقار الذین کفروا، کافر یوں کہتے ہیں دوسروں کو، اجی ہم آپ کو بتلائیں ایک ایسا آدمی کہ جو تم کو یہ بات کہتا ہے، کیا بات کہتا ہے؟ اذا مزقتم کل ممزق انکم لفی خلق جدید، کہ جب تمہارے بالکل ریزے ریزے ہو جائیں گے، ٹکڑے ٹکڑے تمہارے اڑ جائیں گے، اس کے بعد تم نئے طور پر پیدا کیے جاؤ گے۔ انکم لفی خلق جدید، تمہیں بتائیں ایسا آدمی جو ایسی انوکھی بات کہتا ہے، سمجھیں تو مذاق ہی تو ہوا یہ۔ آگے افترا علی اللہ کذبا ام بہ جنہ، بھائی یہ آدمی ایسی بات کہتا ہے دو حال سے خالی نہیں، یا تو یہ جھوٹ کرتا ہے اللہ کے تعلق سے، ہر پیغمبر کے بارے میں کہا یا تو یہ جھوٹ بولتا ہے اللہ کے تعلق سے، ام بہ جنہ یہ اس کو پاگل پن ہو چکا ہے، یہ جنون ہے اس کو، اس لیے کہ کوئی معقول بات تو کہیں نہیں رہا ہے۔ یہ کیسی معقول بات ہے کہ ریزہ ریزہ ہو جانے کے بعد دوبارہ پھر پیدا ہوں، تو ایسا کہنے والا جو ہے یا وہ جھوٹا ہے یا پھر وہ دیوانہ ہے۔ بل الذین لا یؤمنون بالآخرۃ فی العذاب والضلال البعید، اللہ تعالی فرماتے ہیں بلکہ حقیقت یہ ہے کہ جو ایمان نہیں لاتے ہیں آخرت پر، جو لوگ ایمان نہیں لاتے آخرت پر، وہی دراصل عذاب میں اور دور کی گمراہی میں ہیں۔ قصور ان کا ہے، قصور آپ کا نہیں، نہ آپ کو دیوانگی ہے اور نہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، ان کے دماغوں کا قصور ہے، ان کی سمجھ کا قصور ہے، یہ سمجھنا نہیں چاہ رہے۔ افلم يروا الى ما بين ايديهم وما خلفهم من السماء والارض، آگے اللہ تعالیٰ ان مذاق اڑانے والوں کو بھی ذرا تنبیہ کر رہے ہیں، فرماتے ہیں کیا نہیں دیکھا انہوں نے جو کچھ ان کے سامنے اور ان کے پیچھے ہے۔ اس بے فکری کا موقع کہاں ہے؟ بے فکری وہاں ہو کہ جب آگے پیچھے کوئی مصیبت نہ کھڑی ہو۔ تماشا یہ ہے کہ گردن کے پیچھے جو ہے ایک آدمی تلوار لیے کھڑا، سامنے ایک آدمی پستول سنبھالے کھڑا ہوا ہے، وہاں بے فکری کا کیا موقع ہے؟ وہاں تو بے فکری نہیں ہونی چاہیے۔ فرماتے ہیں کہ ان کو پتہ نہیں ان کے سامنے ان کے پیچھے کیا ہے۔ افلم یروا، کیا نہیں دیکھتے کیا ہے ان کے سامنے اور کیا ہے ان کے پیچھے؟ آسمانوں میں سے اور زمین میں سے، یہ آسمان اور زمین سے گھرے ہوئے ہیں یہ، اور آسمان اور زمین اللہ کی ملکیت میں بھی اس کو شروع صورت میں بتا چکے ہیں، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، فرمایا ان نشأ نخسف بهم الارض او نسقط علیہم کسفا من السماء، اگر ہم چاہیں ان کو زمین میں دھسا دیں اور چاہیں تو ان کے اوپر آسمان کا ایک ٹکڑا گرا دیں۔ تو جو ہمارے آسمان اور زمین سے گھرے ہوئے ہیں کہ جو آج ان کے حق میں نعمت ہے تو وہ اگلے منٹ ان کے لیے نقمت بن سکتی ہے، یعنی آج جو نعمت ہے وہ عذاب بن سکتی ہے، وہی چیز ان کے واسطے
ہمارے اندر یہ قدرت ہے، تو پھر بے فکر کیسے ہیں؟ ان فی ذلک لآیۃ لکل عبد منیب، فرمایا کہ اس بات کے اندر دراصل کھلی نشانی ہے توجہ کرنے والے بندے کے واسطے، وہ بندہ جو اللہ کی طرف متوجہ ہو، انابت جس کو کہتے ہیں کہ دل کی لگن کے ساتھ اللہ کی طرف توجہ کرنے والا بندہ، دراصل اسی کے واسطے یہ باتیں جو ہیں نشانی بن سکتی ہیں، ورنہ اوروں کے واسطے 1000 مرتبہ قرآن شریف پڑھ جائیے، 1000 مرتبہ قرآن شریف سنا جائیے، مگر دل ہے کہ ویسے کا ویسے ہی اور دماغ ہے کہ ویسے کا ویسے ہی۔ کس پر اثر کرتا ہے یہ قرآن؟ کس پر اثر کرتی ہیں یہ آیتیں؟ کل عبد منیب، ہر وہ بندہ کہ جو اللہ کی طرف دل کی لگن سے توجہ کرنے والا ہے۔ یہ بات فرما کر اب آگے اپنے 2 بندوں کا تذکرہ فرماتے ہیں کہ جن کے خصوصیت یہ ہے کہ وہ اللہ کی طرف انابت کرنے والے، دل کے لگن کے ساتھ توجہ کرنے والے۔ میں نے پچھلے ہفتے بتلایا تھا اس سورت کے تعلق سے کہ اس سورت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی اہل مکہ کے واسطے گزشتہ تاریخ میں سے یوں کہیے کہ 2 قسم کے لوگوں کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ ایک تو وہ قسم ہے کہ اللہ نے نعمتوں کے دروازے ان پر کھولے، طاقت دی، سلطنت دی، مال اور دولت دیا، سب کچھ دیا، مگر اس کے باوجود اللہ سبحانہ و تعالی سے غافل نہ ہوئے، بلکہ جیسے نعمت بڑھتی میں اضافہ ہوا، توجہ بھی اللہ کی طرف ان کی بڑھتی چلی گئی۔ اس کے مقابلے میں دوسرے لوگ کون کہ اللہ نے ان پر نعمتوں کے دروازے کھولے تو سرکش ہو گئے، اللہ کو بھول بیٹھے۔ کیا ہوا پھر دونوں کے معاملہ کہ ایک کا نام آج تک زندہ ہے، عظمت کے ساتھ، احترام کے ساتھ لوگ ان کا نام لیتے ہیں، اور دوسرے وہ ہیں کہ ان کے نام و نشان مٹ گئے ہیں، آثار مٹ چکے ہیں، لوگ کوئی اچھی طرح ان کا نام لینے کو تیار نہیں۔ وہ ہے قوم سبا۔ اسی واسطے اس سورت کا نام سبا رکھا گیا۔ تو قوم سبا جو یمن کی رہنے والی، ان پر بھی اللہ نے نعمتوں کے دروازے کھولے، مگر سرکشی کی انہوں نے نعمتوں میں لگ کر۔ اور داؤد علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ سبحانہ و تعالی نے زبردست نعمتوں سے نوازا، مگر اتنے ہی اللہ سبحانہ و تعالی کے ساتھ انابت کا تعلق ان کا قائم رہا۔ تو کل عبد منیب کے ساتھ ان 2 بندوں کا تذکرہ ہے کہ جو اپنے وقت کے نبی بھی گزرے ہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا، اور ہم نے دیے داؤد کو اپنی طرف سے فضیلت، برتری۔ یا جبال اوبی ماہ والطیر آتینا داؤد منا فضلا، اور ہم نے دیے داؤد کو اپنی طرف سے فضیلت، برتری۔ یا جبال اوبی ماہ والطیر، ان فضائل میں سے یہ فضیلت کیسی اہم ہے اور کیسی عجیب ہے کہ ہم نے پہاڑوں کو بھی یوں کہا اوبی ماہ کہ تم ہم آہنگ ہو اس کے ساتھ، والطیر، اور یہی حکم ہم نے پرندوں کو بھی دیا۔ کیا ہوتا تھا؟ حضرت داؤد علیہ السلام جب اللہ سبحانہ و تعالی کی حمد کیا کرتے، تسبیح پڑھا کرتے، اللہ سے دعائیں مانگا کرتے، جو آج بھی ان کے نام کی کتاب جو زبور ہے آپ اس کو پڑھیں، اس میں کچھ نہیں سوائے اللہ کی حمد اور ستائش کے، زبور کے اندر، وہ زبور ان کی کتاب ہے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام جب تسبیح پڑھا کرتے تھے، اللہ کی حمد پڑھا کرتے تھے، دعائیں مانگا کرتے تھے، اللہ کے صفات بیان کیا کرتے تھے، تو پرسوز انداز، آواز بڑی پرسوز اور بڑی پرنام، اور اسی طرح سے ایک تو یہ کہ دل سے نکلنے والی آواز، از دل خیزت بر دل ریزت والا اثر، دوسرے ایک اللہ نے لحن اور آواز بھی خوب دی۔ تو داؤد علیہ السلام رو رو کر وہ سب کچھ پڑھا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ پہاڑوں کو حکم دیا تم بھی پڑھو داؤد کے ساتھ، اور پرندوں کو بھی حکم دیا تم بھی پڑھو۔ تو پرندے بھی پڑھ رہے ہیں اور اسی طرح سے پہاڑ بھی پڑھ رہے ہیں۔ جو الفاظ داؤد علیہ السلام کے منہ سے نکلتے، وہی آواز جو ہے وہ پہاڑوں اور پرندوں سے بھی نکلتی تھی۔ ایک سما بن جاتا تھا اس طرح اللہ کی تسبیح اور حمد کا۔ تو بلکہ بعض کتابوں کے اندر تو یہ تفصیل لکھی ہے کہ صورت یہ ہوتی تھی کہ فرشتے بھی موجود، فرشتے تو حدیث میں جیسا کہ بتلایا گیا کہ جہاں جہاں بھی اللہ کا تذکرہ ہوتا ہو زمین کے اندر، فرشتوں کی ایک جماعت ہے جس کو کہا جاتا ہے طوافون،
یعنی گشتی پارٹی جو چلتی پھرتی ہے، وہی اس کا کام کیا ہے؟ یوں دیکھے کہاں اللہ کو یاد کیا جا رہا ہے، جہاں اللہ کو یاد کرنے والے کچھ لوگ جمع ہوں فوراً وہ سب کے سب وہیں پہنچ جاتے ہیں، اوروں کو بھی بلاتے ہیں، ہلمو ہلمو چلے آؤ دیکھو یہاں ہے تمہارا مقصود، وہ سب آ جاتے ہیں۔ وہ آنے کی بھی نوعیت کس طرح؟ ایک آدھی جماعت نہیں ہوتی، کہا جاتی ہے بیٹھے تو 4 انسان اللہ کو یاد کرنے والے، مگر فرشتے کتنے آنے لگتے ہیں؟ فرشتے اتنے آتے ہیں کہ روایت کے اندر آتا ہے کہ آسمان سے لے کر زمین تک ایک تانتا بن جاتا ہے پھر فرشتوں کا، وہ آ رہے ہیں اس واسطے کہ وہ ان کی مقصود جو ہے ان کے پیدائش کا، کہ وہ ان مجلسوں کا پتہ چلائیں کہ کہاں اللہ کو یاد کیا جاتا ہے، جب مقصود حاصل ہوتا ہے تو کہیں کو نہیں بھاگ کر آئیں گے، تو اس طرح سے آتے ہیں فرشتے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام کے اس عبادت کے وقت میں آگے تو فرشتے اور 4 طرف، ان سے پیچھے جنات ہوا کرتے تھے، اور ان سے پیچھے جو ہے وہ اور جانور ہوا کرتے تھے، اور اوپر جو ہے وہ پرندے پرے جمائے ہوا کرتے تھے۔ تو ہر طرف سے وہ آوازیں جو ہے داؤد علیہ السلام کی تسبیحات کے ساتھ وہ گنگناتی ہوئی آوازیں آتی، تو ایک عجیب سما بن جاتا۔ سما بننے کا لفظ میں اس لیے بول رہا ہوں کہ تنہا آدمی قرآن شریف پڑھتا ہو، اللہ کو یاد کرتا ہو تو وہ بھی ایک پرکیف چیز ہے، مگر اگر 2-4 آدمی مل کر کے اور ایک جگہ بیٹھ کر کے جب اللہ کو یاد کرتے ہیں تو اس سے خاص کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ اگر دل ذرا اس کو شیطان ورغلاتا بھی ہے تو دوسری کی آواز سے جو ہے توجہ ہو جاتی ہے۔ اسی واسطے جن فقہا کی نظر اس پر گئی ہے انہوں نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ مساجد کے اندر نمازوں کے بعد یا کسی وقت میں بھی بیٹھ کر کے رسم نہیں بنانا، رسم بنائے بغیر کسی بھی وقت اپنے دل کی لگن کے ساتھ اگر کچھ لوگ اتفاق سے مل بیٹھیں، کہ یہ نہیں کہ صاحب انویٹیشن جا رہا ہے، فلائر جا رہا ہے کہ بھائی آنا ہم لوگ اللہ کو یاد کریں گے مسجد میں بیٹھ کر، یہ نہیں طریقہ، بلکہ یہ کہ جن کو طلب اور طلب ہے وہ اتفاق سے جمع ہو جائیں مسجد کے اندر اور بیٹھ کر کے وہ کہیں ہاں بھائی آؤ اللہ کو یاد کر لیں، آؤ بھائی بیٹھ کے قرآن شریف پڑھ لیں، کوئی حرج نہیں۔ صحابہ کا معمول بھی یہی تھا۔ آپ روایتوں کو دیکھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات میں کہ کبھی آپ دیکھتے صحابہ کی ایک جماعت ادھر بیٹھی ہوئی، بھائی تم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ ہم اللہ کو یاد کر رہے ہیں۔ دوسری جماعت کیا کر رہی؟ تم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ ہم کچھ مسائل پر گفتگو کر رہے ہیں۔ دوسری تیسری کبھی دیکھتے آپ بھائی آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ یا رسول اللہ ہم قیامت کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ مسجد کے اندر مسلمانوں کا اس طرح سے اپنی لگن کے ساتھ کسی وقت بیٹھ جانا، اور اس میں یہ نہیں ہو کہ صاحب آپ کو بلائیں تو آپ آئے، مجھے نہ بلائیں تو نہ ہوں، یہ سب قصہ نہیں۔ یہ مسجد سب اللہ کے گھر ہیں اور مسلمانوں کے واسطے ہیں اور اللہ کو یاد کرنے کے واسطے ہیں۔ ابی ما هو الطیر، اے پہاڑوں ہم آہنگ ہو اور موافقت کرو داؤد کے ساتھ، اور یہی حکم ہم نے پرندوں کو دیا۔ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، اور تیسرا فضل اور تیسری فضیلت ہم نے داؤد کو یہ دی کہ ہم نے اس کے لیے لوہے کو نرم کر دیا۔ النا لین سے ہے، لین کے معنی نرمی کے آتے ہیں۔ وقت ہو گیا اور اس بات کو انشاءاللہ آئندہ ہفتے بیان کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ سبا آیت نمبر 11، آیت نمبر 10 سے شروع کر دیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ أَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ
ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين لقد كان لسبإ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور صدق الله العظيم आयत नंबर 9 के आखिर में अब्द मुनीब का तज़किरा था। अल्लाह की तरफ लौ लगाने वाले बंदे के वास्ते इन आयतों में दलील है, खुली निशानी है। तो अल्लाह की तरफ लौ लगाने वाले बंदे कैसे होते हैं, उनमें से दो का तज़किरा आया, हजरत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम। दोनों बाप बेटे हैं। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे हैं हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम। तो पहले हजरत दाऊद का तज़किरा आया, वलक़द आतैना दाऊद मिन्ना फ़ज़ला, कि हमने दाऊद को अपने पास से फजल अता फरमाया। जिनमें से एक बात यह थी कि हमने पहाड़ों को हुक्म दिया कि या जिबाल अव्विबी माहू वत्तैर, इनके साथ हम आहंगी करो दुआओं में और अल्लाह को याद करने में, तस्बीहात के पढ़ने में, और यही हुक्म हमने
پرندوں کو دیا. اورینٹلسٹ اور جو ان سے متاثر جو لوگ ہیں انہوں نے قرآن پاک کی ان آیتوں کی کہ جو اس میں انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے معجزات بیان کیے گئے ہیں جس حد تک ان سے ممکن ہو سکا انہوں نے تعویل کی ہے. گویا اسباب جو دنیا کے اسباب عادی ہیں ان گویا یہ کوشش کی ہے کہ وہ اسباب ہی سے لگے بندھی چیزیں تھیں جو معجزے کی ایک خصوصیت ہے وہ کسی طرح سامنے نہ رہے, وہ نہ سمجھ میں آئے. یہ کوششیں کی گئی ہیں. یہاں بھی یہ ہوا کہ داؤد علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے جو یہ فرمایا کہ یا جبال اوبی ماء والطیر, تو لوگوں نے کوشش یہ کی کہ اصل میں صرف اتنا ہوتا تھا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کھلے میدان میں بلند آواز کے ساتھ اللہ کو یاد کرتے, وہ آواز پہاڑوں سے جا کر ٹکراتی اور وہ واپس آتی وہاں سے, جس کو فارسی میں کہتے ہیں بازگشت اور انگلش میں جس کو کہتے ہیں ایکو. تو وہ ایکو تھی, اس کے سوا اور کچھ نہیں. لیکن بھلا بتائیے اگر صرف حقیقت اتنی ہی ہے تو یہ تو میرے ساتھ بھی ہو سکتا ہے, آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے, ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے. وہ کون سی اہم بات تھی کہ جس کو قرآن پاک یہ کہہ کر کہ ہم نے داؤد کو اپنے پاس سے ایک فضل عطا فرمایا, اور ان میں سے پہلی بات جو قرآن کہتا ہے وہ یہ کہ یا جبال اوبی ماء والطیر. پھر اسی بات کو قرآن شریف نے ایک اور جگہ ان لفظوں میں بیان کیا, انا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والاشراق والطير محشورة كل له اواب. تو وہاں تو بالکل ہی صاف ہو گیا مسئلہ. فرمایا کہ ہم نے مسخر کر دیا, انا سخرنا الجبال معه, ہم نے داؤد کے ساتھ پہاڑوں کو مسخر کر دیا. مسخر کرنے کے معنی کیا ہیں؟ مسخر کرنے کے معنی یہ ہیں کہ کوئی اختیار اس کا نہ رہا, جو حکم اس کو ملا اسی کے مطابق عمل ہوا, جس کو اردو میں کہتے ہیں بیگار, کہ خدمت لی جا رہی ہے, خدمت کے علاوہ کوئی دوسرا کام وہ کر ہی نہیں سکتا, خدمت ہی اس کو کرنی ہے, اس کا کوئی حق نہیں, اس کا کوئی رائٹ نہیں. اس کو کہتے ہیں بیگار, اسی کو عربی میں کہتے ہیں تسخیر. تو ہم نے داؤد کے واسطے پہاڑوں کو مسخر کر دیا. یسبحنا کا فاعل آپ جانتے ہیں ایک ورب ہوتا ہے, ایک اس کا سبجیکٹ ہوتا ہے. عربی میں کہتے ہیں اس کو ایک فعل ہوتا ہے, ایک فاعل ہوتا ہے. یسبحنا جو ہے یہ فعل ہے, فاعل اس کا الجبال ہے, پہاڑ. جو یسبحنا ورب ہے اس کا سبجیکٹ ہے الجبال. یسبحنا کا مطلب یہ ہے کہ پہاڑ تسبیح پڑھتے تھے. اب تو وہ بات نہ رہی کہ داؤد پڑھتے تھے تسبیح اور ان کے آواز واپس آتی تھی پہاڑوں سے. اگر پہاڑوں سے واپس آتی ہوئی آواز کو یوں نہیں کہتے کہ پہاڑ تسبیح پڑھ رہے ہیں. سمجھنا, یسبحنا بالعشی والابکار, کہ صبح اور شام وہ پہاڑ تسبیح پڑھا کرتے تھے. اور والطیر محشورہ, اسی طرح سے ہم نے پرندوں کو بھی مسخر کیا داؤد کے واسطے. محشورہ حشر سے ہے جس کے معنی جمع ہو جاتے تھے. ظاہر ہے کہ پرندے تو اپنی جگہ ادھر پھرتے ہی رہتے ہیں. اگر داؤد علیہ الصلاۃ والسلام کے تلاوت اور تسبیح اور ذکر و شغل کے وقت عام سچویشن سے مختلف سچویشن نہیں ہوتی تھی تو قرآن اس کے لیے المحشورہ کا لفظ کیوں کہہ رہا ہے؟ اور والطیرہ کہ ہم نے مسخر کر دیا پرندوں کو بھی کہ وہ جمع ہوتے تھے اس کے پاس. کل لہ اواب, آگے قرآن نے اور مزید واضح کر دیا ہر ایک جو تھی, ہر ایک ان میں سے پہاڑ ہو یا پرندہ ہو وہ سب کے سب اللہ کی طرف لو لگاتے تھے. کتنی واضح بات ہے. لیکن جن لوگوں کو اسی کی کوشش ہے کہ قرآن شریف کی آیتوں کے وہ مطلب نہ نکل سکیں کہ جس کی وجہ سے لوگ یہ سمجھیں کہ یہ ایک نبی کا معجزہ ہے, تو وہ اس طرح کی معنی نکالتے ہیں. تو خوب سمجھ لیجئے کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالی کا فضل تھا, داؤد علیہ الصلاۃ والسلام کا معجزہ تھا. ان کے گویاوں کا یہ کہ ان کے لیے پہاڑوں کو بھی مسخر کیا گیا, پرندوں کو بھی مسخر کیا گیا, اور آگے تیسری چیز بتلائی گئی وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ, ہم نے ان کے واسطے لوہے کو بھی نرم کیا. بعض حضرات نے یہ فرمایا, کہا ہے کہ اصل میں اس سے 1000 سال پہلے داؤد علیہ الصلاۃ والسلام جس زمانے میں تھے
اس سے 1000 سال پہلے لوہے کا زمانہ نہیں تھا، پتھر کا زمانہ تھا۔ تو آہستہ آہستہ وہ لوہے کو استعمال کیا جانے لگا، کچھ بڑی بڑی بھاری چیزیں اس سے بننے لگیں، لیکن داؤد علیہ السلام نے جو یوں کہیے کہ اس صنعت کو اس طرح سے ترقی دی کہ داؤد علیہ السلام کے زمانے میں یا ان کے ذریعے سے اس لوہے سے بہت باریک باریک اور نازک چیزیں بھی تیار ہونے لگی۔ تو معلوم ہوا کہ ایک پروسیس تھا ترقی کا، امپروومنٹ کا۔ وہ حضرت داؤد علیہ السلام کے وقت تک پہنچتے پہنچتے وہ بالکل یوں کہیے کہ ہائی لیول پر پہنچ گیا۔ پہلے بھاری بھاری موٹی چیزیں تیار ہوتی تھی، داؤد علیہ السلام کے زمانے میں آ کر کے اور انہوں نے اس کو اتنی ترقی دے دی کہ بہت نازک اور باریک چیزیں تیار ہونے لگی۔ تو یہ بھی عرض یہ کرنا ہے کہ اگر یہ ایک پروسیس جو ہے ہر چیز کا نیچرل پروسیس، اگر اسی سے گزر کر کے یہاں تک بات پہنچی تھی تو قرآن پاک اس کو اتنی خصوصیت سے کہیں کو بیان کرتا؟ سمجھ میں آج ہم لوگ بھی بہت سے کمالات دکھاتے ہیں، بھئی آج اس کمپیوٹر بن گیا۔ کیسے بنا کمپیوٹر؟ ظاہر ہے بلا شبہ یہ اللہ کا فضل ہے، مگر یہ تو ایسے ہی فضل ہے جیسے ہم روٹی کھاتے ہیں، چاول کھاتے ہیں، ہر چیز میں اللہ کا فضل ہے، مگر ساتھ میں اسباب کے درجے میں یہ ہے کہ یہ ہماری صلاحیتیں اور ہمارے تجربات نے ہم کو یہاں تک پہنچایا کہ آج ہم کمپیوٹر اپنے ہاتھ میں لیے بیٹھے۔ لیکن جب قرآن کوئی خاص بات بتلاتا ہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ اسباب سے ہٹ کر کے اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر ایک چیز عطا فرمائی ہے۔ تو وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، ہم نے نرم کر دیا لوہے کو، نرم کر دیا ہم نے۔ جب اللہ تعالیٰ اپنی طرف اس کی نسبت کر رہے ہیں تو معلوم ہوا کہ یہ جو پروسیس جو ہوتا ہے نیچرل، اس سے مختلف کوئی بات ہے۔ اسی واسطے جو مفسرین یہ بات کہتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے لوہے کو غیر معمولی طور پر نرم کر دیا گیا، اس کے لیے بعض تو یوں بھی کہتے ہیں کہ ان کو آگ میں تپانے کی ضرورت نہیں پیش آتی تھی اس سے کسی چیز کو بنانے کے واسطے، یہ بعض مفسرین کہتے ہیں۔ میرا خیال یہ ہے کہ جو مفسرین اس زمانے کے وہ اس کو نیگلیکٹ کر جاتے ہیں، نظر انداز کرتے ہیں اور وہ وہی بات لیتے ہیں، ان کے سامنے ایک ہی بات ہے، اور وہ یہ کہ اگر کوئی ایسی بات ہوئی ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام ہاتھ میں لے کر اور لوہے کو موم کی طرح سے اس کو جس طرح چاہے کھینچ لیں اور جس طرح چاہے موڑ لیں اور اس سے بڑی اہم چیزیں تیار کیا کرتے تھے، جنگی سامان، جیسا کہ ابھی آگے آ رہا ہے، تاریخ میں ہسٹری میں کہیں اس کا ذکر ہونا چاہیے تھا، اور بھی کچھ نہیں تو بائبل میں آنا چاہیے تھا۔ بائبل میں داؤد اور سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ ہے، لیکن یہ واقعات نہیں ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ کوئی انوکھی بات نہیں تھی کہ جس کو بعض مفسرین نے سمجھا ہے، بلکہ وہ یہی تھا کہ لوہے کو آگ میں تپا کر کے حضرت داؤد علیہ السلام ایسی ایسی نازک چیزیں تیار کرتے تھے جو اور نہیں کر پاتے تھے، یہ اچھی بات۔ مگر جب یہ لوگ یہاں ذرا سا ایک دھوکہ ہو جاتا ہے، اور وہ یہ کہ جہاں تک ہسٹری کا تعلق ہے، تاریخ کا، ایک بات تو یہ خوب سمجھ لینے کی ہے اور سب جانتے ہیں اس بات کو کہ 2000 سال پہلے جو ہے وہ ما قبل تاریخ ہے، وہ تاریخ کا دور ہے ہی نہیں۔ تاریخ کی کا جو زمانہ شروع ہوتا ہے وہ آج سے 2000 سال پہلے سے شروع ہوتا ہے۔ اس سے پہلے کیا دنیا میں ہوا کچھ پتہ ہی نہیں، ایک آدھا واقعہ کچھ لوگوں کو معلوم ہے سو ہے، ورنہ سارے واقعات تو اس زمانے کے نہیں معلوم، نمبر ایک۔ نمبر دو یہ کہ بائبل میں کیوں نہیں، تو بائبل میں آئے کہاں سے؟ داؤد اور سلیمان علیہ السلام کا جس انداز میں بائبل میں تذکرہ کیا گیا ہے توڑ مروڑ کر، وہ تو ایک نبی کے درجے میں چھوڑا ہی نہیں ان کو، بلکہ چونکہ ان کا نبی ہونا مشہور ہے، سمجھا، نبی ہونا چونکہ مشہور ہے، اور بائبل میں ان کی طرف واقعات جو منسوب کیے گئے ہیں وہ یہ کہ سلیمان علیہ السلام جادوگر تھے، فحش حرکتیں کرنے والے زناکار تھے داؤد علیہ السلام، معاذ اللہ، یہ ساری باتیں بائبل کے اندر موجود ہیں، قرآن پاک نے اس کو نقل بھی کیا ہے۔ وما کفر سلیمان، یہ جو ہیں بدبخت یہود سلیمان علیہ السلام کے تعلق سے یوں کہتے تھے کہ اس نے سحر کیا تھا، جادو کیا کرتا تھا۔ وما کفر سلیمان، قرآن پاک نے انکار کیا کہ جادو کفر ہے اور سلیمان کفر نہیں کرتے تھے۔ تو بائبل کو اگر آپ اٹھا کر دیکھیں تو حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام کی طرف نسبت کیے گئے ایسے واقعات ہیں
کہ جس کو آپ اچھے شریف انسان کے واسطے کہنے کو تیار ہی نہ ہوں گے، مگر چونکہ ان کا نبی ہونا بھی مشہور ہے، تو اب آپ کو ہم بتائیں، کرسچنوں سے آپ جا کر بات کر لیں، ان کے ہاں پریسٹ کا درجہ اونچا ہے پرافٹ کے مقابلے میں، ٹھیک اسی طرح کہ جنہوں نے اپنے یہاں مجتہدین کا مقام، امام کا مقام، جو مجتہدین امام کا مقام جنہوں نے نبی سے بھی بڑھا دیا، ٹھیک اسی طرح سے عیسائیوں کے ہاں بھی یہ ہوا، کرسچن کے ہاں، کہ انہوں نے پریسٹ کا درجہ ہے پرافٹ سے بڑھا دیا۔ داؤد علیہ سلیمان علیہ السلام پرافٹ ہیں، اس سے تو انکار نہیں کر سکتے، یہ پرافٹ ہیں، لیکن بائبل میں جو ان کے تعلق سے جو واقعات بیان کر دیے گئے ان کو کیا کریں؟ وہ تو ایسے ہیں کہ ایک عام انسان کے لیے بھی نہیں کہے جا سکتے، تو وہ تقدس سے ٹکرانے والے واقعات ہیں، تو اب کیا کیا جائے؟ انہوں نے کہا پرافٹ ہر قسم کا کام کر سکتا ہے، پریسٹ نہیں کر سکتا، یہ بات ہے۔ چنانچہ داؤد علیہ السلام کی اتنی بیویاں تھیں، ان کی اتنی باندیاں تھیں، سلیمان علیہ السلام کی اتنی بیویاں تھیں، اتنی باندیاں تھیں، سب درست تھا کیونکہ پرافٹ تھے، پریسٹ جو ہے وہ نہیں کر سکتا یہ کام، یہ ان کے ہاں کے نظریہ بنا۔ تو میرا عرض یہ کرنا ہے کہ بائبل میں ہم تلاش کریں تو کہاں سے کریں؟ انہوں نے تو سلیمان علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام کا تذکرہ اس طور پر کیا ہے کہ واقعات کو بالکل مسخر کے اور ان کی پوزیشن ایک شریف انسان کے جیسی چھوڑی ہی نہیں، تو کہاں سے یہ واقعات اس بائبل کے اندر ہم کو مل سکیں گے؟ اس لیے ان سب سے ہٹ کر ہمیں براہ راست قرآن کے پاک کی آیتوں میں غور و فکر کرنا ہے کہ قرآن کسی واقعے کو اگر تذکر کر رہا ہے بڑی اہمیت کے ساتھ، بڑی خصوصیت کے ساتھ، اور نبی کے معجزے کے طور پر اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خاص فضل کے طور پر، تو معلوم ہوگا کہ وہ عام حالات سے مختلف وہ کوئی چیز ہے۔ تو فرمایا کہ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، ہم نے اس کے واسطے داؤد کے لیے لوہے کو نرم کر دیا، اور کیوں کیا؟ اور ہم نے اس سے یوں کہا أَنِ اعْمَلْ سابغات، تم اے داؤد تم لوہے سے زرہیں بناؤ۔ زرہ کیسا لباس ہوتا تھا؟ ایک جنگ میں پہنا جانے والا ایک لباس تھا، جالی کا، لوہے کی جالیوں سے، لوہے کی جالی کا لباس۔ وہ ادھر ادھر جس طرح سے آپ سمجھیے کہ ایک اوور کوٹ پہن لیا کرتے ہیں، اس طرح کا ایک کوٹ اس کا بنا کر پہن لیا کرتے تھے، وہ ہوتی تھی زرہ، تاکہ اس کے اوپر ہتھیار اثر نہ کریں، تو اس کو زرہ کہتے ہیں۔ فرمایا سابغات، ڈھیلے ڈھالے بہت اچھی قسم کی جو ہیں وہ زرہیں تیار کرو، وقدر فی السرد، اور اس کی کڑیاں جو ہیں وہ اچھے انداز میں ناپ تول کر بناؤ، یہ نہیں کہ کوئی کڑی لمبی ہو گئی، کوئی کڑی چھوٹی ہو گئی، کوئی راؤنڈ ہو گئی تو کوئی چوکور ہو گئی، ایسا نہیں۔ وقدر فی السرد، تو اندازے سے خوبی کے ساتھ اچھے طریقے پر اس کی کڑیاں بناؤ۔ تو معلوم ہوا کہ صنعت کے اندر بھی خوبی ہونی چاہیے، اور اس صنعت کو بھی اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت داؤد علیہ السلام کو اپنی طرف سے خاص طور پر ایسے ہی سکھلایا جیسے حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانا، وہ کشتی کہ جس میں حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے متبعین ایمان والے اور اللہ کے حکم سے جانوروں کا ایک جوڑا رکھ کر سب کو بچایا گیا تھا، اس کشتی کے لیے بھی قرآن پاک میں الفاظ یہ ہیں وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، اے نوح کشتی بناؤ تم ہماری نگرانی میں اور ہماری ہدایت کے مطابق، ہماری جو وحی ہے اس کے مطابق۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہدایت آتی رہتی، پرانی لکڑی لو، اتنی بڑی لو، اس طرح جوڑو، اس طرح سے اس کے درجے بناؤ، ساری چیزیں نوح علیہ السلام اللہ کے ہدایت کے مطابق، اللہ تعالیٰ فرماتا بِأَعْيُنِنَا، ہماری نگرانی میں اور ہماری ہدایت کے مطابق بناؤ۔ تو نوح علیہ السلام سے کشتی اللہ میاں نے اسی طرح بنوائی، اور حضرت داؤد علیہ السلام سے زرہیں بھی اللہ تعالیٰ نے اسی طرح بنوائی کہ خود ہدایت دی، اس طرح بناؤ اور اس طرح بناؤ۔ کتابوں میں یہ بات بھی ہے کہ داؤد علیہ السلام انبیاء بنی اسرائیل میں بڑے ایک اعتبار سے بڑی جلیل القدر پیغمبر ہوئے ہیں، یہ عجیب ظالم لوگ ہیں کہ ان کے تو محسن ہیں داؤد علیہ السلام، واقعہ یہ ہے کہ محسن ہیں بنی اسرائیل کے، کیوں؟ اس واسطے کہ داؤد علیہ السلام جس دور میں ہیں، ان کا بچپن ہے، ٹین ایجر ہیں، صورت کیا ہے کہ گویا فلسطینیوں کی اور ان دوسرے گویا بنی اسرائیلیوں سے لڑائی ہے، اور فلسطینی بڑے طاقت اور قوت والے ہیں، اسرائیلی ان کے مقابلے میں نہیں ہے۔
تو ایک دفعہ لڑائی ہوئی. میں مختصر کر رہا ہوں چونکہ وہ تو سورہ بقرہ کے اندر واقعہ تفصیل سے ہے. لڑائی ہوئی. داؤد علیہ الصلوۃ والسلام باقاعدہ ایک ملٹری کے اندر شریک نہیں ہے. ان کے بھائی البتہ شریک ہیں ملٹری میں، اس فوج میں جو لڑنے کے لیے ہے میدان میں. داؤد علیہ السلام جنگلوں میں بکریاں چرا رہے تھے اپنے بھائیوں کی اور اپنے گھر کی. ذرا دیکھ کے آئے، کہاں گئے بھائی، ذرا دیکھیں کیا ہو رہا. وہ وہاں تک پہنچ گئے. وہاں جانے کے بعد انہوں نے دیکھا لڑائی خوب ہو رہی ہے اور ایک زبردست جو پہلوان مقابلے پر ہے بہادر، اس کے مقابلے پر کوئی جانے کو تیار ہی نہیں، ہر ایک ڈر رہا ہے. وہ تھا جالوت. تو حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام بکریوں کو چرانے کا کام کرتے. آپ نے ہندوستان پاکستان میں دیکھا ہوگا گاؤں کے لڑکے، ان کے ہاتھ میں یہ تو ایک لاٹھی کا ڈنڈا ہوا کرتا ہے معمولی سا، یہ اور بھی کچھ نہیں تو ایک غلیل سی ہوا کرتی ہے. سمجھ میں آیا؟ غلیل بھی ٹوٹی پھوٹی سی ہو اور بھی کچھ نہیں. 2 ربڑیں لی انہوں نے اور اس کے بیچ میں 2 انہوں نے جو ہے تسمہ لگا لیا اور اسی کو اپنا گوپیا بنا کے گھماتے پھرتے ہیں. ایک بچوں کا کھیل. داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں وہی ایسے ہی گوپیا کہ درادر 2 ان کے ڈوریاں بندھی ہوئی ہیں اور بیچ میں تسمہ جو ہے وہ چمڑے کا، وہ ہاتھ میں ان کے جیسے عام طور پر بکریاں چرانے والے اور گاؤں کے لڑکوں کے ہاتھ میں ہوتی. انہوں نے دیکھا کہ ہیں یہ تو اتنا زبردست پہلوان کوئی ہے کہ اسے مقابلے پہ کوئی جانے کو تیار ہی نہیں. انہوں نے ایک پتھر اس میں رکھا اور گھمایا، جو نشانے پہ مارا تو کن پٹی میں جا کر پڑا جالوت کے. وہ پورا شیر کا شیر دیا کو دیو دم سے گر پڑا. اللہ کا معاملہ. بھئی کس نے کیا، کس نے کیا؟ معلوم ہوا کہ اس بچے نے کیا. لوگوں نے اٹھا لیا ان کو کہ بھئی جو کام ایک بہادروں سے نہیں ہو رہا وہ ایک بچے سے ہوا تو یہی اصل بہادر ہے. آخر یہ ہوا کہ ان کو لیڈر بنایا گیا اپنا. ہوتے ہوتے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے معاملات عجیب ہوتے ہوتے پورے بنی اسرائیل کے جتنا علاقہ تھا اس سب کے یہی بادشاہ بن گئے. پھر معلوم ہے کیا ہوا؟ داؤد علیہ الصلوۃ والسلام نے اقتدار اور حکومت اپنے ہاتھ میں لینے کے بعد نہ صرف یہ کہ فلسطین سے لے کر کے اور عراق کے دوسرے کنارے فارس اور ایران کے بارڈر تک جو ہے پوری حکومت قائم کر دی تھی اسرائیلیوں کی. آج جو یہ اسرائیل مطالبہ کرتا ہے کہ جو ان کا نقشہ ہے اپنے اسرائیل کا، وہ اسی وجہ سے وہاں تک ہے کہ ایک طرف تو ایران سے اپنے بارڈر ملائے ہوئے ہیں اور ادھر جو ہے یہ جو ہے بحر روم سے اور ادھر جو ہے مدینہ منورہ تک پہنچنا چاہتے ہیں اور ادھر شمال میں جو ہے ترکستان تک. وہ اسی وجہ سے کہ داؤد علیہ الصلوۃ والسلام نے اسرائیل کی حکومت کے حدود جو ہیں وہ مغرب میں جو ہے بحر روم سے اور مشرق میں لے کر دجلہ تک اور فرات تک لے جا کر ملا دی. نہ صرف یہ کہ اتنا ہوا بلکہ اپنے حکومت کے اس پورے اتنے بڑے علاقے کے اندر عدل، انصاف اور امن کی فضا قائم کر دی ہے داؤد علیہ الصلوۃ والسلام نے. تو داؤد علیہ السلام کیا کرتے تھے؟ رات کو اپنا بھیس بدل کر نکلا کرتے اور جہاں کوئی اجنبی ملتا اس سے پوچھتے کہ تمہارا کیا خیال ہے داؤد کے بارے میں جو آج کل حکومت کر رہا ہے، کیا خیال ہے تمہارا؟ لوگ کہتے بہت اچھا آدمی ہے، واقعی ہمیں بڑا چین ہے. اس طرح سے پوچھا کرتے تھے تو اطمینان ہوتا تھا کہ لوگوں کو اطمینان ہے. منشا اپنی تعریف کرانا نہیں تھا بلکہ منشا یہ تھا کہ لوگ کس حالت میں ہیں وہ معلوم ہو، اور اگر میں کوئی غلطی کر رہا ہوں تو ظاہر ہے کہ مجھے پتہ نہیں چلے گا، لوگوں ہی کو معلوم ہو سکتا ہے کہ میں کتنی غلطی کرتا ہوں. ظاہر ہے کہ ہر ایک تو اپنی آنکھوں کی اپنی نظروں میں تو ہر آدمی اچھا ہی ہے، دوسروں کی نظروں سے دیکھنا چاہیے. داؤد علیہ الصلوۃ والسلام اسی پر عمل کرتے ہوئے راتوں میں جا کر پوچھا کرتے. اللہ میاں نے ایک عجیب انتظام کیا، فرشتے کو ایک مقرر کر دیا اس کام کے لیے. داؤد علیہ الصلوۃ والسلام جو اپنی اسی معمول کے مطابق نکلے تو ایک فرشتہ راستے میں مل گیا انسان کی شکل میں. داؤد علیہ السلام نے اس سے بھی پوچھا کیا خیال ہے تیرا داؤد کے بارے میں؟ فرشتے نے کہا کہ بہت اچھا آدمی ہے، داؤد بہت اچھا آدمی ہے، اگر اس کے اندر ایک بات نہ ہوتی تو پھر تو کچھ کہنا ہی نہیں تھا، وہ بے عیب ہو جاتا، بالکل کامل ہو جاتا. وہ کیا بات؟ انہوں نے کہا کہ وہ جو ہے بیت المال سے اپنا اور اپنے بچوں کا خرچہ لیتا ہے، اگر یہ نہ ہوتا تو بڑی اعلیٰ درجے کی بات ہوتی. داؤد علیہ الصلوۃ والسلام واپس آئے، خوب رو رو کر اللہ میاں سے دعا کی، اے اللہ میرا کوئی ایسا انتظام کر دے کہ میں اپنے ہاتھوں کی محنت سے جو ہے کما کر کھاؤں اور مسلمانوں کے اس خزانے سے میں کوئی پیسہ نہ لوں. اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ صنعت حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کو سکھلائی. یہ زرہیں بنا بنا کر کے بیچا کرتے تھے اور اس سے جو پیسہ ملتا تھا اس سے اپنی روزی گویا مہیا کرتے
اور گویا یوں کہیے کہ دین کا اور ملت کا کام اس طرح سے وہ اللہ کے واسطے کرتے ہیں۔ یہاں اس واقعے کو لکھنے کے بعد مفسرین یہ بات بھی لکھتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر کسی کو کوئی اور ہنر آتا ہے اور اس ہنر سے اپنی روزی وہ مہیا کرتا ہے اور دین کا کام اور جو اس طرح کے کام ہیں وہ فی سبیل اللہ کرتا ہے بغیر معاوضے اور اجرت کے، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے اور یہی بڑی افضل بات ہے۔ مگر اگر کوئی ہنر ایسا نہ آتا ہو یا اس کے اوقات دین کے کاموں میں اس طرح سے مشغول ہوں کہ وہ اس سے وقت نکال کر کے وہ اپنی روزی روزگار کے لیے کوئی کام کر ہی نہیں سکتا، تو علماء کا اور مفسرین اور محدثین اور فقہاء کا کہنا یہ ہے کہ اجازت ہے کہ وہ اپنی ضروریات زندگی کے واسطے وہ خزانہ مسلمانوں کے خزانے سے، عوامی خزانے سے اپنے خرچ کے لیے گویا لے سکتا ہے، جیسا کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلافت سنبھالنے کے بعد دیکھا کہ تیسرے دن وہ کپڑے کی گانٹھ لے کے کندھے پہ ڈالے چلے جا رہے ہیں۔ پوچھا لوگوں نے کہاں جا رہے ہیں؟ کہ بھائی بازار جا رہا ہوں۔ کیا کرنے جا رہے بازار؟ کہ بھائی بیچوں گا کپڑا اور بچوں کے بعد سے خرچہ چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ اب آپ خلیفۃ المسلمین ہو گئے، آپ کا سارا وقت اب اسی کام میں لگنا ہے، اگر آپ روزی روزگار میں لگیں گے تو یہ کام کون کرے گا جتنا بڑا بوجھ آپ کے سر آ چکا؟ انہوں نے کہا بھائی کھاؤں گا کہاں سے؟ تو اس کو انتظام ہم کیے دیتے ہیں۔ آخر مشورہ ہوا، مشورے سے یہ بات طے ہوئی کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر کے اخراجات کے واسطے اسلامی خزانے سے اور بیت المال سے جو ہے وہ ان کو تنخواہ دی جائے گی۔ تو ظاہر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پہلے گویا یوں کہیے کہ ذمہ دار اور اولی الامر ہیں، ان کے واسطے جب امت نے متفقہ طور پر یہ فیصلہ کیا تو اس سے بڑھ کر اور کون سی دلیل جائز ہونے کی ہے۔ مگر ظاہر بات ہے اعلی مقام وہی ہے کہ اگر کسی کو کوئی ہنر آتا ہے یا کوئی اور ذریعہ اس کی آمدنی کا ہے تو نہ لے، لیکن اگر لے گا ضرورت کے مطابق تو بالکل جائز ہوگا، اس کے ناجائز ہونے میں کوئی شبہ نہیں۔ داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کا معاملہ اس وجہ سے کہ جائز تو تھا، اسی واسطے قرآن شریف میں ایک جگہ ہے فمن او امسک بغیر حساب، خود قرآن شریف میں ہے سورہ صاد کے اندر کہ اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کو بیت المال کے تعلق سے پورا اختیار دے دیا تھا کہ تم جس طرح چاہے اس کو خرچ کرو، تم سے حساب نہیں لیا جائے گا۔ فمن او امسک بغیر حساب، یہ قرآنی الفاظ ہیں داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے۔ مگر اس اختیار اور اجازت کے باوجود داؤد علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ نبی اللہ ہیں، اس واسطے ان کے درجے کی بلندی کے مناسب یہی بات تھی کہ وہ اپنا خرچ کسی اور جگہ سے حاصل کریں۔ اسی واسطے حدیث میں آتا ہے کہ انسان کا کھانے کی جتنی صورتیں ہیں ان ساری صورتوں میں بہترین صورت وہ ہے کہ اپنے ہاتھ کی محنت سے کما کر کھائے، سمجھا؟ اور فرمایا کہ فَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ داؤد كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدَيْهِ کہ داؤد علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ہاتھ کی محنت سے کھایا کرتے تھے، تو اپنی ہاتھوں کی محنت سے کھانا بلا شبہ افضل ترین کھانا ہے۔ تو صنعت اور حرفت کی فضیلت بھی اس سے سامنے آتی حدیث سے۔ تو اَنِعْمَ السَّابِغَاتٍ بناؤ تم زرہیں اور اندازے سے تیار کرو تم کڑیاں۔ تو یہاں کڑیوں کا اندازہ یہ مطلب لمبی چوڑی اور چھوٹی بڑی نہ ہو۔ بعض لوگوں نے کیا کہا؟ بعض لوگوں نے کہا کہ وقدر کے معنی جو اندازہ کرنے کے ہیں وہ اندازہ کڑیوں میں نہیں ہے، بلکہ مراد اس سے یہ ہے کہ ٹائم اس کا مقرر کر دو اس کام کے لیے۔ کس کام کے لیے؟ یہ جو صنعت ہے، یہ جو تم دنیا کے واسطے اپنا پیٹ پالنے کے لیے روزی روزگار کے واسطے جو تم یہ کام کر رہے ہو، اس میں اپنے ٹائم کو مقرر کر دو ایک اندازے سے کہ کتنا ٹائم تم اس کے لیے چاہیے۔ یہ نہیں کہ بھئی 24 گھنٹے تم جو ہے اسی کام میں لگے ہوئے ہو، نہیں، بلکہ کچھ وقت اس کام کے لیے ہونا چاہیے اور بقیہ وقت جو ہے وہ اللہ کے واسطے ہونا چاہیے، اللہ کو یاد کرنے کے واسطے ہونا چاہیے۔ یہ بھی معنی لیے ہیں بعض حضرات نے۔ وَاعْمَلُوا صَالِحًا، اور فرمایا کہ نیک عمل کرو۔ تو ہم نے تمہیں ایک صنعت سکھا دی، ہمارا فضل ہے، تمہارے کھانے کمانے کا انتظام ہو گیا، اب سارے اوقات کو اس میں لگا کر بیٹھ جاؤ گے، یہ غلط ہوگا۔ اللہ کی نعمت کا شکریہ تم پر واجب ہے، اور نعمت کا شکریہ صرف زبان سے کرتے رہنا اور عمل میں کوئی اس کا اظہار نہ ہو، یہ غلط ہے۔ اصل شکریہ جو ہے وہ دراصل عمل سے ہے، اور عمل سے شکریہ کے معنی یہ ہے کہ نیک عمل کیا جائے۔ کیا مطلب نیک عمل کا؟ نیک عمل کے معنی اس جگہ پر یہ ہوں گے
کہ منعم جو ہے، جس کا انعام ہے، جس کا احسان ہے، اس نے جو احسان کیا ہے، جو چیز بطور مہربانی کے دی ہے، اس دی ہوئی چیز کو منعم اور محسن کی مرضی کے مطابق استعمال کیا جائے. یہ ہے مطلب اللہ کی دی ہوئی نعمت کو اللہ کی مرضی کے خلاف اگر استعمال کیا، 1000 مرتبہ بھی شکریہ ادا کرتے رہے گا، وہ شکریہ نہیں ہے. اور اگر اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اللہ کی مرضی کے مطابق، اس کی پسند کے مطابق استعمال کیا جاتا رہا، تو یہی حقیقی شکریہ. انہی میں اللہ کی دی ہوئی سب سے بڑی چیز تو ہمارے پاس زندگی ہے. یہ ہمارا وجود ہے، یہ ہمارا جسم اور ہماری باڈی ہے. یہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے. اس لیے کہ ساری نعمتیں اس کے بعد ہیں، زندگی کے بعد. تندرستی، مالداری، گھر، گھوڑا، کار، بیوی، بچے، یہ ساری نعمتیں تو ہمارے اپنے وجود کے بعد ہیں. اگر وجود ہی نہ ہو تو کیا کریں گے ہم ان کاروں کو لے کر، اور کیا کریں گے گھر کو لے کر، اور کیا کریں گے اپنی پوری فیملی کو لے کر جب ہم ہی نہ رہے. پہلے اپنا وجود ہے، تو سب سے بڑی نعمت تو اللہ سبحانہ و تعالی کی اپنی زندگی اور اپنا وجود ہے. تو اس اپنے وجود کو اللہ کی مرضی میں استعمال کرنا، یہی سب سے بڑا شکر ہے. اور اگر یہ نہ ہوا تو 1000 مرتبہ اللہ کا شکر کرتے رہیے، اور اپنے آپ کو استعمال کرتے رہیے دوسرے کاموں میں اللہ کی مرضی کے خلاف.